کی نمازوں کے نام دیکھیے آپ، یہاں پر دیکھیے مسجد کے اندر دیکھیے لکھے ہوئے، فجر میں کتنے حروف 3، ظہر میں کتنے 17 کی عدد کی برکت بتا رہا ہوں، ایک دن میں 17 رکعت فرض اور 5 وقت کی نمازوں کے حروف گنیے وہ بھی 17، فجر میں حروف 3، ظہر میں حروف 3، عصر میں حروف 3، مغرب میں حروف 4 اور عشاء میں حروف 4، سب ملا کے دیکھیے 17 ہی حروف بنیں گے۔ یہ کسی نے بنایا ہے؟ یہ نمازوں کے نام ہمارے نبی نے بنائے، جناب حضرت علی حیدر کرار رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے بنائی ہے، یا امام اعظم ابو حنیفہ رحمۃ اللہ تعالیٰ علیہ نے نمازوں کے نام بنائے ہیں، یہ اللہ کی طرف سے ہے۔ 17 کا عدد کتنا مبارک، 17 کا آپ حیران ہو جائیں گے۔ رسول پاک صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کے چاروں خلفائے راشدین کے نام، حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ عنہ، ابو بکر کے حروف دیکھیے، 6 ہیں باقاعدہ، عمر کے حروف 3 ہیں، عثمان کے حروف 5 ہیں اور علی کے حروف 3 ہیں۔ یہ چاروں خلفائے راشدین کے ناموں کے حروف کو جوڑیے وہ بھی 17 کے 17 ہیں، کہیے سبحان اللہ۔ آپ حیران ہو جائیں گے اگر آپ پڑھیں گے سورہ فاتحہ شریف، یہ قرآن مجید کھولا آپ نے پڑھا اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم، سورہ فاتحہ شریف کی پہلی آیت پڑھی آپ نے الحمدللہ رب العالمین، الحمدللہ رب العالمین، اس کے حروف دیکھیے وہ بھی 17، کہیے سبحان اللہ۔ 17 کا عدد کتنا مبارک۔ آپ مسجد میں نے جہاں آج ماشاءاللہ چاروں وقت کی نماز ادا کی، 17، آج میرے دیکھے پنکھے لگے، پنکھے بھی 17 مولانا، آپ کی مسجد کے پنکھے بھی کیا کسی نے سوچ کے لگائے تھے؟ نہیں، ہمارے علماء کرام عدد کی برکت حاصل کرتے ہیں، تو عدد 4 کا عدد اتنا مبارک، ددری میں 4 حروف، اس سے ذہن ادھر چلا گیا ماشاءاللہ۔ اللہ کا نام لکھیے، اللہ کا نام لکھیے اللہ، اس میں بھی حروف 4، نبی کا نام لکھیے محمد صلی اللہ علیہ وسلم، اس میں بھی حروف 4، اللہ کا نام باقاعدہ کریم، اس میں بھی حروف 4، نبی کا نام رحیم، اس میں بھی حروف 4۔ اللہ تعالیٰ نے 11ویں سپارے میں سورہ توبہ کے آخری رکوع میں ہمارے نبی کا نام بتایا رحیم، رؤوف الرحیم۔ یہ نبی بڑے نرم مزاج ہیں، بڑے رحم کرنے والے ہیں، بہت رحم ہے، بڑی رحمت ہے ان کے مزاج میں، ہمارے نبی کو رحیم فرمایا اللہ نے قرآن مجید کے 11ویں سپارے میں۔ نبی کا نام رحیم، اس میں بھی حروف 4، اللہ کا نام خالق، خالق میں حروف 4، نبی کا نام ناطق، اس میں بھی حروف 4، مسجد لکھیے اس میں حروف 4، مزار لکھیے اس میں حروف 4، مکتب لکھیے اس میں حروف 4، مکان لکھیے مکان میں حروف 4، دکان میں حروف 4، قرآن لکھیے قرآن شریف قرآن مجید میں حروف 4، ہر جگہ اللہ کے نام پاک کی برکت ظاہر ہو رہی ہے، کہیے سبحان اللہ۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے نام پاک محمد حروف 4 ہیں، اس کی برکت ظاہر ہو رہی ہے۔ قرآن لکھیے قرآن میں حروف 4، حدیث میں حروف 4، قرآن میں حروف 4، حدیث میں حروف 4، کتاب لکھیے کتاب میں حروف 4، کتاب میں حروف 4، شباب میں حروف 4، جناب میں حروف 4، جناب میں حروف 4۔ میں عرض کر دوں آپ سے نماز لکھیے، نماز میں حروف 4، نماز لکھیے اردو میں 4 حروف آئیں گے، نماز میں حروف 4، رکوع میں حروف 4، سجدے میں حروف 4، سلام میں حروف 4، سلام میں حروف 4، رکوع میں حروف 4، سجدے میں حروف 4۔ میں عرض کر دوں اور آگے آپ بڑھ جائیے، شادی ہوئی شادی میں حروف 4، نکاح میں حروف 4، خالی مسکرائیے نہیں سبحان اللہ بھی کہیے، شادی میں حروف 4، نکاح میں حروف 4، شادی میں حروف 4، نکاح میں حروف 4۔ آپ والد بنے والد بنے والد بنے، والد میں حروف 4، اماں میں حروف 4، والد میں حروف 4۔ اماں ہم نے کہا والدہ نہیں کہا، والدہ میں 5 حروف ہیں، مولوی ہوش میں رہتا ہے چاہے وہ کتنی رفتار میں بیان کرے، والدہ نہیں کہا میں نے، والدہ میں حروف 5 ہیں، والد میں باقاعدہ حروف 4 ہیں، اماں میں حروف 4 ہیں، والد میں حروف 4، والد میں حروف 4، اماں میں حروف 4، بیٹے میں حروف 4، بیٹی میں حروف، سبحان اللہ کہہ دیجئے، بیٹا بیٹی بھی باقاعدہ دیکھ لیے اللہ کے فضل و کرم سے، آقا مدینہ صلی اللہ تعالی وسلم کے صدقہ و طفیل میں اللہ نے بیٹا بیٹی عطا فرمایا۔ بیٹے میں حروف 4، بیٹی میں حروف 4، شوہر میں حروف 4، بیوی میں حروف 4، شوہر میں حروف 4، بیوی، ایک شوہر بیوی میں ناراضگی تھی، مجھے آ کے بتایا، کہنے لگے ہماری اہلیہ ناراض رہتی ہیں، خفا رہتی ہیں۔ میں نے کہہ دیا دیکھو ناراض مت ہو، ہمارے تمہارے حروف اللہ نے جب ایک کر دیے تو ہم تم کیوں نہیں ایک ہیں؟ ہماری شادی ہوئی اس میں حروف 4، ہمارا نکاح ہوا اس میں حروف 4، شادی میں زردہ پکا تھا زردے میں حروف 4۔ میں نے ان سے عرض کیا شادی میں زردہ تھا؟ کہنے لگے جی ہاں۔ میں نے کہا زردے میں حروف 4۔ سالن تھا؟ کہنے لگے جی۔ میں نے کہا سالن میں حروف 4۔ روٹی بھی ہوگی؟ کہنے لگے جی۔ میں نے کہا روٹی میں حروف 4۔ قیمہ، قیمے میں حروف 4۔ کباب میں حروف 4۔ پلیٹ میں کھانا کھایا، پلیٹ میں حروف 4۔ دسترخوان بچھایا تھا؟ کہنے لگے جی ہاں جی ہاں۔ میں نے کہا دستر میں حروف 4، خوان میں حروف 4، دستر میں حروف 4، خوان میں حروف 4، شادی میں حروف 4، نکاح میں حروف 4، بیگم میں حروف 4، بیوی میں حروف 4، شوہر میں حروف 4۔ ہماری جب ہر چیز ایک اللہ نے بنا دی تو ہم ایک کیوں نہیں ہیں؟ دوسرے دن آ کے بڑی خوشی کے ساتھ کہا حضرت ہماری بیوی بے تحاشا ہم سے محبت کرنے لگی۔
اب کیا کوئی اس کو دوا دی؟ کچھ نہیں. ایک چھوٹی سی حکمت کے تحت باقاعدہ میں عرض کروں، ایسی سبزی لکھیے، سبزی میں حروف 4، سبزی میں حروف 4، سبزی میں حروف 4، لوکی میں حروف 4، پرول میں حروف 4، لوکی میں حروف 4، پرول میں حروف 4. میں عرض کروں چاول کھاتے ہیں، چاول میں حروف 4، چاول میں حروف 4، چاول میں حروف 4. آپ کا صوبہ بہار، بہار میں حروف 4، وقار میں حروف 4، وقار میں حروف 4، پیار میں حروف 4، وقار میں حروف 4، پیار میں حروف 4، وقار میں حروف 4، بہار میں حروف 4، بہار میں حروف 4. میں عرض کر دوں آپ سے، آپ کے باقاعدہ آپ کے گھر میں ماشاءاللہ الحمدللہ دیکھیے، آپ گھر میں بہت ساری چیزیں دیکھتے ہیں، 4 کی برکت ہر طرف. 4 کا سارا ماجرا ختم ہے 4 یار میں، 4 کا سارا ماجرا ختم ہے 4 یار میں. حضرت ابوبکر صدیق اکبر رضی اللہ عنہ، حضرت عمر رضی اللہ عنہ، حضرت عثمان غنی رضی اللہ عنہ، حضرت علی رضی اللہ عنہ. میں عرض کر دوں آپ سے، اس لیے علم کی دنیا میں آئے. خالق کون ہمارا؟ اللہ. مالک کون ہمارا؟ اللہ. رازق کون ہمارا؟ اللہ. میں عرض کروں خالق کون؟ اللہ. خالق بھی اللہ، مالک بھی اللہ. اللہ کی توحید و وحدانیت پہ مختصر سی بات برکت کے طور پہ آ جائے. آپ لوگ اب اللہ اللہ کہہ دیجئے، اللہ پاک کا ذکر آ رہا ہے. خالق بھی اللہ، مالک بھی اللہ، خالق بھی اللہ، مالک بھی اللہ، رازق بھی اللہ. اچھا یہ ٹیوب لائٹیں کتنی جل رہی ہیں؟ کتنی؟ اب آپ گنیں گے، اب گنیں گے، غور فرمائیں گے تو اب آپ گنیں گے. اور مولوی کا سب گنا گنایا رہتا ہے، 9 اور باقاعدہ اللہ تعالیٰ نے دیکھ لیے، اور 9 کی کاٹ ہو نہیں سکتی. 9 ہر حال میں قائم رہے گا دنیا میں. 9 ہر حال میں. حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم کا نام پاک لکھتے ہیں محمد صلی اللہ علیہ وسلم. علم العادات کی روشنی میں محمد کے عدد کتنے بنیں گے؟ 92 اکائی. ابھی آپ جب رخصت ہو گئے تو میں نے ذکر کیا تھا ماشاءاللہ جس منفرد انداز میں آپ نظامت فرماتے ہیں، علماء کرام کو شایان شان انداز میں پیش کرتے ہیں. اس حقیر و فقیر کے لیے آپ بہت ہی اعلیٰ ترین الفاظ کا استعمال کرتے ہیں، جس کا میں قطعی حقدار نہیں. آپ کی اعلیٰ ظرفی ہے. جو اعلیٰ ظرف ہوتے ہیں ہمیشہ جھک کے ملتے ہیں، سراحی سر نگو ہو کر بھرا کرتی ہے پیمانہ. میں عرض کر دوں آپ سے، ایک نبی کو اللہ نے بھیج دیا تھا. خالی نبی نے پوچھا اللہ پاک کیا پیغام دوں بندوں کو؟ فرمایا میرے بندوں سے کہیے خاکساری اختیار کریں، ان کی ساری عاجزی جو آج ہے ہی نہیں میرے اندر، سب ہم کو سلام کریں، مسافر کے لیے خود بڑھیں، ہمیں دیکھ کے کھڑے ہو جائیں. لا تقوم الاعاجم، آقا نے فرمایا اجمیوں کی طرح کھڑے نہ ہوا کرو. ہمارے نبی کو کھڑا ہونا پسند ہی نہیں ہے. ہمارے نبی، اور ہم انتظار کرتے ہیں یہ دیکھ کے میں آیا ہوں محفل میں مجلس میں آیا ہوں، میں ان کا پیر ہوں، میں ان کا استاد ہوں، یہ کھڑے کیوں نہیں ہو رہے ہیں؟ لا تقوم الاعاجم، اجمیوں کی طرف. ہاں غیر اختیاری طور پہ، بر بنائے محبت، بر بنائے عقیدت، ایسے ہی واجبات نہ سمجھ کر کے نہیں. میں عرض کر دوں آپ سے، تو نبی کو اللہ نے فرمایا جا کے کہہ دیے میرے بندوں سے ان کی ساری خاکساری عاجزی اختیار کریں. حضرت خواجہ معین الدین چشتی اجمیری رحمت اللہ تعالی علیہ وہ فرماتے ہیں چمن پر جرم عصیانم تو ہی غفار یا اللہ. اے اللہ معین الدین مجرم ہے. خواجہ معین الدین چشتی اجمیری رحمت اللہ کیا کیسے کیسے ایمان افروز واقعات، کشف و کرامات آپ پڑھتے ہیں. ہمارے علماء کرام نے لکھا. مفکر اسلام حضرت مولانا ابو الحسن علی ندوی رحمت اللہ تعالی علیہ جن کا انتقال ہوا ماہ رمضان میں 1999 میں، انہوں نے تحریر فرمایا. 1955 میں کتاب لکھی تاریخ دعوت و عزیمت. ابھی میں نے ایک بات کہی، جس طرح کھانے میں نمک نہ ہو تو کھانا ذائقے دار نہیں. بیان میں اگر حوالہ نہ آئے واقعہ کس کتاب سے نقل کر رہے ہیں. موبائل میں دیکھیے ایک سے ایک وظیفے، ایک سے ایک وظیفے موبائل میں بتا رہے ہیں. ابھی پڑھیے ابھی امیر ہو جائیں گے، ابھی پڑھیے ابھی آپ کی بات پوری ہو جائے گی. یہ دعوے کیوں کیے جا رہے ہیں؟ ہمارے آقا صلی اللہ علیہ وسلم نے، صحابہ کرام رضوان اللہ تعالیٰ علیہم نے کیا تعلیم دی اس سلسلے میں؟ میں عرض کروں آپ سے، کوئی حوالہ نہیں، کسی کتاب کا حوالہ نہیں، پورے واقعات بیان کیے جا رہے ہیں، کتاب کا نام تک نہیں. بھائی ظاہر ہے یہ واقعہ آپ نے کہیں تو پڑھا ہوگا، اس کتاب کا نام لیجئے. ابھی اسد اعظمی میاں نے جو نعتیہ کلام پڑھا، ہم ان شعراء کے نام پیش کر سکتے ہیں جن شعراء کا آپ نے کلام ماشاءاللہ پیش کیا. حوالہ جب تک نہیں ہوگا تو آپ پورے واقعات باقاعدہ بیان کر رہے ہیں. موبائل میں دیکھیے پورے واقعات، ایک کسی کتاب کا حوالہ تک نہیں. وظیفے دیکھیے، یہ پڑھیے ابھی کروڑ پتی. 3 دن میں دیکھیے آپ نے دولت کی ریل پیل. ارے یہ دعوے کس لیے؟ یہ صحابہ کرام کو نہیں معلوم تھا. خیبر تک، جنگ خیبر جب تک ہو نہ گئی، صحابہ کرام رضوان اللہ تعالیٰ علیہ مجمعین نے ایک کھجور پہ گزارا کیا ہے، ایک کھجور پہ. ابھی فلسطین پہ نظم سنی، رلا دینے والی، اشکبار کر دینے والی، مناظر ناچ رہے تھے سب باقاعدہ صحابہ کرام. اور وظیفے دیکھ لیجیے موبائل پہ، فارغ بیٹھے، کوئی کام تو ہے نہیں. معلوم ہو گیا کہ ہاں اگر اس کو ہم اس طریقے سے کر دیں گے، شارٹ ویڈیوز ڈال دیں گے، پیسہ ملنے لگے گا. پوچھئے ہمارا کوئی آفیشیل چینل ہے؟
میں اس کا دوں آپ سے یوٹیوب بنانے والوں کو میں جانتا ہوں، تین دوست ہیں جنہوں نے اللہ کے دیے دماغ کا استعمال کیا. امریکہ کے چارلز ہارلے، تائیوان کے اسٹیو چین، جرمنی کے جاوید کریم، ان تینوں نے مل کر کے یوٹیوب لانچ کیا. 2005 میں باقاعدہ یوٹیوب آ گیا. آج 80 کروڑ ویڈیوز ہیں. میں عرض کرتا ہوں آفیشیل چینل کروڑوں میں ہے. ہمارا دل نہیں چاہتا بنانے کا. ایک سے کم علم، جاہل، احمق، تلفظ، مخرج درست نہیں، جن کی زبان درست نہیں، بیٹھے میں آرام سے انتظار. کہیں کوئی آپ کیا ہوا چل گئی، فوراً تازہ خبر لے کے آ گئے. وہاں عذاب آ گیا، وہاں عقاب آ گیا، وہاں عتاب آ گیا. لگتا ہے جبریل امین نے ان کو سب سے پہلے خبر دے دی. جبریل امین نے صحابہ کرام کے زمانے میں تعاون کا ایسا، یا اللہ تعاون امواس کا آپ حوالہ پڑھیے. 55,000 صحابہ کرام میں تابعین کرام 55,000 جا بحق ہوئے تھے. تعاون امواس وہ کون سا عذاب تھا؟ توبہ توبہ معاذ اللہ. وہ تو نبی کے دلارے صحابہ ہیں، نبی کے پیارے صحابہ ہیں، اللہ کے پسندیدہ صحابہ ہیں، جن صحابہ کرام کی شان میں اللہ نے فرمایا اصحاب الجنتی، اے نبی یہ سب کے سب جنت والے ہیں. وَكُلًّا وَعَدَ اللَّهُ الْحُسْنَى، اللہ نے ہر صحابی سے جنت کا وعدہ کیا. الحسنہ کا مطلب حافظ ابن حجر اسقلانی رحمت اللہ علیہ نے 800 سال پہلے مطلب بتایا. الحسنہ کا مطلب جنت. ہر صحابی سے جنت کا وعدہ ہے. وہ صحابہ کرام تعاون امواس میں شہید ہو گئے تھے. میں عرض کر دوں آپ سے عذاب کی خبر بڑی جلدی لگتی ہے. خود 5 وقت کے نمازی چھوڑیے، 2 وقت کے نمازی نہیں ہے، موبائل پوری رات دیکھ رہے ہیں، لیکن پتہ وہاں عذاب آیا تھا. جو بارش ہوئی وہ عذابی کے طور پر ہوئی ہے. بارش وہ ایسے وہ بارش نہیں ہوئی ہے، باقاعدہ وہ عذابی عذاب ہے. ہم چونکہ متقی و پرہیزگار ہیں، تہجد گزار ہیں، رمضان شریف کے اندر جو مسجد خالی کی آج تک مسجد نہ بھری. اللہ تعالیٰ رمضانی عبادت کا شوق پورے سال بھر نصیب فرمائے. میں عرض کر دوں آپ سے، اس لیے موبائل کی دنیا سے نکل کر حقیقت کی دنیا میں آ جائیے. باقی کبھی دعویٰ یہ نہ کیجیے گا یہ وظیفہ پڑھو تو یہ ہو جائے گا. نہیں، سامنے والے کا ایمان کمزور ہوتا ہے، وہ پوری توجہ اسی پہ لگا دے گا. ارے مسلمان نے بتایا، داڑھی والے نے بتایا، ٹوپی والے نے بتایا، اس کے پڑھنے سے میرا یہ کام ہو جائے گا. اور اگر اللہ کو منظور نہ ہوا، وہاں تو منظور الہی پر ہے نا سارا معاملہ. نہ منظور ہوا. ایک حافظ صاحب 40 سال تراویح سناتے رہے. ایک دعا مانگتے تھے، اللہ تعالیٰ میرا اپنا مکان ہو جائے. 40 سال دعا کرتے رہے میرا مکان ہو جائے. غور فرمائیے، اللہ تعالیٰ کو دعا مانگنا بہت پسند. مولانا زکریا رحمت اللہ نے لکھا، حکیم الامت مولانا اشرف علی تھانوی رحمت اللہ نے لکھا، جن کا انتقال 1943 میں ہوا تھا. ایک شیخ الحدیث ہے مولانا محمد سلیم قاسمی صاحب دامت برکاتہم، کیرلا میں بخاری شریف پڑھا رہے ہیں. ان کا فون آیا تھا کہ کسی نے پوچھا کہ عجیب و غریب سوال ان سے کیا کہ سنا ہے کہ مولانا شبری تھانوی رحمۃ اللہ کے والد کا نام نہیں ہے. ان کے والد کا نام نہیں. میں نے عرض کیا بغیر والد کے تو خالی ابا آدم علیہ السلام پیدا ہوئے تھے. تو مفتی صاحب نے کہا جی ہاں، وہ فوراً آپ مجھے بتائیے. وہ اس وقت کیرلا میں ماشاءاللہ. تو میں نے عرض کیا منشی عبدالحق رحمۃ اللہ علیہ وہ والد تھے. اشرف علی تھانوی رحمۃ اللہ کے والد منشی عبدالحق، پیدائش 1863، انتقال 1943 دن منگل اور بدھ، سہشنبہ چہارشنبہ کی درمیانی شب. میں عرض کر دوں آپ سے، جو آپ کے پاس جب حوالہ ہوگا تو آپ کی جیت رہے گی ہر مقام پر. میں عرض کر دوں، ابھی میں نے عرض کیا کہ 4 کی برکتیں ددری تک کے ہم پہنچے. ددری میں حروف 4 ہیں اور صدری پہنے بیٹھے، صدری میں حروف 4 ہیں. اور بدری صحابہ بدری میں حروف 4 ہیں باقاعدہ. میں عرض کر دوں آپ سے، جو لوگ باقاعدہ بوشٹ پہنے اس میں بھی حروف 4 ہیں، جو ٹوپی پہنے بیٹھے اس میں بھی حروف 4 ہیں. اگر کسی میں 3 نکل آئے تو. ایک جگہ میں بیان کر رہا تھا زید پور بارہ بنکی میں، وہاں ہم پھلوں کے نام بتا رہے، 4 انار میں حروف 4، کیلے میں حروف 4 بتا رہے. میں نے عرض کہا امرود میں حروف 4 اور امرود میں حروف 5 ہیں. بیان میں ایک سے ایک حاضر دماغ ہوتا ہے. دسترخوان پہ آئے، کہیں گے حضرت وہ آپ نے کہا امرود میں حروف 4، تو کہنے لگے کہ اس میں تو حروف 5 ہیں. تو میں نے عرض کیا ہندی میں لکھیے امرود. اللہ نے دماغ میں بات ڈال. مناظرے میں عقل کی حاضری، کتابی دلیل بہت بعد میں، آخر میں کتابی دلیل پیش کیا دی. سب سے پہلے منطقی دلیل پیش کی جاتی ہے باقاعدہ. میں عرض کر دوں، ہم نے کہا ہندی میں لکھیے امرود. میں عرض کر دوں فوراً کہ جی ہاں یہ بہت عمدہ جواب ہے، یہ کسی کو بتانے کے لیے کام آئے گا. میں عرض کر دوں آپ سے، میں عرض کر رہا تھا آپ سے، تو بہرحال کتاب کا حوالہ ضروری. کتاب کی دنیا میں آپ آ جائیے. میں عرض کر رہا تھا خالق کون؟ اللہ. مالک کون؟ اللہ. خالق بھی اللہ. آج نماز میں پڑھ رہا تھا، امام صاحب کتنی مرتبہ کہتے ہیں فجر کی نماز میں کتنی مرتبہ اللہ اکبر آتا ہے، ظہر میں کتنی مرتبہ اللہ اکبر امام صاحب پڑھتے ہیں. یہ سب گننے کی. ایک صاحب نے موبائل پہ ڈال دیا اذان کے اندر 1760 حروف، اذان میں 1760 حروف ڈال دیے.
نہ ڈرے نہ خوف کھایا کہ اگر غلط حوالہ ہوا کوئی بے عزت کر دے، کوئی ذلیل کر دے تو کیا عالم ہوگا۔ ان کو اس بات کا ہوش نہیں ہوتا، کوئی خوشی ان کو اس کا احساس بھی نہیں ہوتا، ذلت کا احساس ہی نہیں ہوتا۔ ہم لوگ ڈرا کرتے ہیں کوئی حوالہ غلط تو نہیں ہو گیا۔ میں نے کہا بہار 94,000 اسکوائر کلومیٹر کے علاقے میں ہے، میں نے عرض کیا سیتامڑھی ضلع ہے 2,185 اسکوائر کلومیٹر کے علاقے میں پھیلا ہوا ہے۔ اسد میاں نے اپنے یہاں بلایا تھا، میں نے وہاں اعظم گڑھ کی لمبائی چوڑائی بتائی تھی۔ اگر کوئی حوالہ غلط ہو جائے، سامعین میں کیسے کہ جب پروفیسر، لیکچرر، ڈاکٹر، انجینئر، بھوگول کے ماہر، اتہاس کے ماہر ہوتے ہیں، اگر انہوں نے آپ کو پکڑ لیا تو کیا مقام رہ جائے گا۔ اسی شخص کو کفیل اشرف کو دارالعلوم دیوبند میں مورخ اسلام اسی بنیاد پہ بنا دیا جس کا مختصر سا علم یہ ہے۔ میں نے عرض کیا سیتامڑھی کے اندر 845 گاؤں ہیں اور 400 نکلیں، کیا مقام رہ جائے گا۔ مدرسہ اسلامیہ کے منتظمین حضرات سے کہا جائے گا آپ نے کس کو بلا دیا، سیتامڑھی میں تو 400 گاؤں ہیں، وہ کہہ رہے ہیں 845۔ ملک ہندوستان کی لمبائی چوڑائی 32,87,782 اسکوائر کلومیٹر کے علاقے میں پھیلا ہوا ہے ملک ہندوستان۔ اگر اتنا رقبہ نہ نکلے تو کیا مقام رہ جائے گا۔ میں نے عرض کیا قرآن مجید کے باقاعدہ یہ جو حافظ بنے ان کے سینے میں 86,700 الفاظ ہیں، اگر اتنے لفظ نہ نکلیں، الفاظ حروف نہیں، حروف تو بہت زیادہ ہیں، قرآن مجید کے حروف 3,21,180 حروف ہیں، اگر یہ حروف اتنے نہ نکلیں تو کیا مقام رہ جائے گا ہمارا۔ آپ سیدھے کہیں گے جانشین امام اہل سنت مولانا عبدالعلی فاروقی صاحب رحمۃ اللہ علیہ نے ہم کو احمد آباد میں اسٹیج پر ہزار کے مجمع میں وکیل احناف کا لقب ایسی پیش کر دیا، آپ یہی تو کہیں گے، کیا سمجھا۔ اگر میں کہوں سورہ کوثر قرآن مجید کی سب سے چھوٹی سورت ہے، سورہ کوثر میں حروف 42 ہیں، اس میں 43 حروف نکلیں، کیا مقام رہ جائے گا ہمارا۔ ہمارے علماء کرام کا کیا مقام رہ جائے گا جو مجھ پر اتنا اعتماد کرتے ہیں۔ میں عرض کر دوں آپ سے، اگر میں کہوں سورہ فلق قل اعوذ برب الفلق اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم قل اعوذ برب الفلق من شر ما خلق، اس میں 71 حروف ہیں، اور سورۃ الناس من الجنۃ والناس قرآن شریف مکمل ہوتا ہے، من الجنۃ والناس کے اندر سورۃ الناس میں 80 حروف ہیں، اور سورۃ الاخلاص شریف میں 47 حروف ہیں، اور سورۃ العصر میں 68 حروف ہیں، اور سورہ فاتحہ شریف میں 122 حروف ہیں، اور یہ حروف نہ نکلے تو کیسی ذلت ہوگی۔ ہماری نہیں، ہمارا کوئی مقام، ہمارے اکابر کی ہوگی، جن لوگوں نے مورخ اسلام کا قولی اعزاز تحریر زندہ رہتی، تحریری اعزاز مجھے پیش کیا باقاعدہ مولانا سفیان قاسمی دامت برکاتہم محتمی دارالعلوم وقت دیوبند تشریف فرما، کیا مقام رہ جائے گا ہمارے اکابر کا کہ انہوں نے پرکھا نہیں، سمجھا نہیں۔ دارالعلوم نہیں پرکھیں گے، ان کی نگاہیں میں عرض کر دوں آپ، ہاتھ ہے اللہ کا، بندہ مومن کا ہاتھ، غالب و کارآفریں، کار کشا کار ساز، اس کی امیدیں قلیل، اس کے مقاصد جلیل، اس کی نگاہ بلند، اس کا دل نواز، اقبال کہتا ہے۔ میں عرض کر دوں آپ سے، اس لیے کہا جاتا ہے کہ شوق میری لے میں ہے، آج شوق ختم ہو گیا، موبائل میں ایسا جوجھے سیرت رسول چھوٹ گئی، موبائل میں ایسا مشغول ہوئے سیرت مصطفیٰ چھوٹ گئی، تفسیر قرآن چھوٹ گئی۔ کتنی کتابیں تفسیر قرآن، سامنے والا کہہ دے گا اس تفسیر میں یہ لکھا، آپ نے یہ کہا، تو آپ سے کہہ دیجئے گا، اگر آپ کو مطالعہ ہوگا آپ کہیے گا آپ نے ایک تفسیر پیش کی ہے، دنیا میں اللہ تعالیٰ نے مفسرین قرآن کے ذریعے، سبحان اللہ کہہ دیجئے گا، تفسیر